ناظرین، آپ کشمیر عظمیٰ دیکھ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شبیر وانی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید تبسم، کشمیر کی وہ بیٹی جو دستکاری شعبے کے ساتھ وابستگی رکھتی ہیں، اور کووڈ میں انہوں نے 2.5 لاکھ ماسک جو ہیں وہ عوام میں تقسیم کیے تھے. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. کیا کیا بناتی ہیں آپ؟ جی، میرا ہے ایک بیگس مینوفیکچرنگ ہے. اس میں آتے ہیں کانفرنس بیگس اور آتے ہیں اس میں ویلکم کٹس، شاپنگ بیگس جیسے ہم شادیوں میں یوز کرتے ہیں وہ والے بیگس آتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کشمیری ہینڈی کرافٹ کا اس میں آتا ہے جیسے سوزنی، تلا ورک، جیسے آری ورک. میرے ساتھ اور بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، کچھ لڑکیاں جڑی ہوئی ہیں جس میں بہت زیادہ آرفن لڑکیاں ہیں، وہ بھی یہ کام کرتی ہیں. اور بوائز گرلز ایکول دونوں کام کرتے ہیں اس میں. 2014 میں نے سٹارٹ کیا یہ. پہلے میں نے کمرشل آرٹ میں کورس کیا، اس کے بعد میں نے سوچا میں اپنا کچھ کروں گی. تو 2014 میں نے سٹارٹ کیا. تو جو ہی میں نے سٹارٹ کیا تو میں اس میں بدقسمتی سمجھوں یا خوش قسمتی سمجھوں، تو اس میں فلڈ آیا. فلڈ کے بعد تھوڑا سا میں رکی، تو لگ بھگ 1.5 سال کے بعد میں نے پھر سے سٹارٹ کیا اپنا کام. تو میں نے BA کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کمرشل آرٹ میں کورس کیے ہیں. تو پھر شکر اللہ تعالیٰ کا آگے بڑھ رہی ہوں. تو کتنے بچے ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں جنہیں آپ سکھا رہے ہیں؟ لگ بھگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں 40 سے زیادہ ہی جڑے ہوئے ہیں. آپ نے خود کی کمپنی بھی کھولی ہوگی؟ جی شکر. جان زبر کے نام سے. جان زبر. اس کے بعد پھر کووڈ بھی آیا، اور کووڈ میں جو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر حالات بنے ہوئے تھے، کشمیر میں بھی اسی طرح کے حالات دیکھنے کو ملے. تو آپ کا ایک نام سرخیوں میں کافی زیادہ رہا، آپ نے ماسک کافی زیادہ بنائے تھے، اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کی کہانی ہے کووڈ میں تو مطلب سارا بند تھا، ٹریفک نہیں چل رہا تھا، مطلب کچھ بھی کوئی مومنٹ ہی نہیں رہی. اسی کے دوران میں نے سوچا چلو میں کچھ کام کرتی ہوں. پھر میں نے کاٹن کا کچھ کپڑا لایا، اسی کو پھر میں نے سوچا میں کچھ ماسکس بناؤں گی. مطلب جیسے مارکیٹ بند تھا، شاپس بند تھے، ماسکس پرووائڈ ہی نہیں ہو رہے تھے کسی جگہ پر. تو پھر میں نے کاٹن لایا. کاٹن میں پھر میں نے ایسے کہ مطلب ماسکس بنائے. جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو بھی میں نے بولا آپ یہ کام کرو، ان کو دے دیا کام، انہوں نے بنایا. تو پھر میں نے ایسے ایڈمنسٹریشن کو میں نے دے دیا، بہت سی جگہ پر جیسے کچھ NGOs کو دے دیے ماسکس. تو کیا تعداد تھی؟ کتنے ماسک آپ نے جو ہے بنائے تھے؟ لگ بھگ میں نے 2-2.5 لاکھ ماسک، جس میں اکیلے بنائے تھے یا پھر کوئی اور مدد کی تھی؟ نہیں، مدد میں اکیلے تھوڑی بنا سکتی تھی، بہت سارے جڑے نا اس میں. کچھ ٹیلروں کو میں نے کام دیا، لڑکیوں کو کام دیا، گاؤں میں کام دے دیا. تو انہوں نے سب مل جل کر سبوں نے کر دیا ہے. کتنا وقت لگتا ہے ایک شال کو بنانے میں؟ یوں تو اگر کہا جائے ڈیجیٹل دور ہے تو پرنٹنگ میں تو 1 منٹ میں کتنی شال بن جائیں گے، لیکن ایسے میں جو ہاتھ سے آپ بناتے ہیں شال؟ دیکھیے ہاتھ سے تو شال بنائے 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو ایمبرائڈری. یہ مطلب ڈیزائن کیا ہے، ڈپینڈس اپان آن ڈیزائن کیا ہے، اسی کے حساب سے سال بھی لگ سکتا ہے، 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 2 4 5 دن بھی لگ سکتے ہیں. آپ کے چہرے سے جو خوشی جھلک رہی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں کافی زیادہ خوش ہیں. تو کیا کہیں گے نوجوانوں کو، خاص کر بیٹیوں کو؟ شکر اللہ تعالیٰ کا میں بہت ہی خوش ہوں. شکر خدا کا میں بہت ہی خوش ہوں. میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہیں، وہ بھی خوش ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو بس میری تو سبوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہو جائے، کسی پہ ڈپینڈنٹ مت رہیے. خاص کر میں لیڈیز کو بولنا چاہتی ہوں، خود کرے، خود کام کرے اور ان کو بھی دے دیجیے. یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کافی دشواریوں سے آپ کو گزرنا پڑا ہوگا، کیونکہ اس بزنس کو سٹینڈ کرنے میں تو کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا؟ کبھی مطلب دیکھیے دشواریاں تو آتی ہی رہتی ہے. سٹارٹنگ میں تو بہت ساری دشواریاں آئی، گھر سے نکلنا، کام کرو، بچے سنبھالو، گھر سنبھالو، بہت ساری دشواریاں آئی. بٹ گھر والوں کا کس طرح کا سپورٹ تھا؟ شکر اللہ تعالیٰ کا، ان کا بھی سپورٹ رہا ہے میرے ساتھ. خاص کر میرے فادر کا. سٹارٹنگ میں میرے فادر نے مجھے یہ بولا ایسے کرو، گھر میں مت بیٹھو. ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا. تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ، اس کے بعد میرے بچے، سبوں کا سپورٹ رہا. شکر اللہ تعالیٰ. آج جس کامیابی پر آپ ہیں، جس مقام پر آپ پہنچی ہیں، اس کا سہرا کس کو جاتا ہے کامیابی کا؟ اس کا سہرا جاتا ہے، دیکھیے مطلب ایک
دیکھا جائے گا پہلے تو میرے فادر کو جاتا ہے، اس کے بعد میرے ہسبینڈ کو، اس کے بعد میرے بچوں کو اور ڈپارٹمنٹ کو بھی جنہوں نے آگے بڑھائے، موقع دے دیا، جیسے مارکیٹ سپورٹ دے دیا، جیسے مطلب کام دے دیا ہمیں. فائنینشلی بھی سپورٹ کیا ہوگا نا؟ فائنانشلی بھی مطلب ہاں تو وہ بھی تو فائنانشلی دیکھیے ایسے میں بولوں گی جیسے کوئی مطلب کسی کا مطلب کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس میں ان کو ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی کانفرنس ہوتی ہے جیسے ان کو ضرورت ہوتی ہے، ویلکم کٹس ہوتے ہیں، بیگس ہوتے ہیں، اس طرح کا سب. ابھی آرڈرز وغیرہ آتے ہوں گے عام لوگوں کی طرف سے یا پھر انتظامیہ یا پھر ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آپ کو آرڈر بھی آتے ہوں گے یہ چیزیں بنائیے تو آپ بناتے ہوں گے؟ شکر اللہ تعالیٰ کا. ہاں جی، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی مجھے آرڈرس آتے ہیں، جیسے لوکل کا بھی آرڈر آتا ہے جیسے شادیوں کا. شکر اللہ تعالیٰ کا تو نکل خاص رہا کر ہے. کون سا ایسا پروڈکٹ ہے جو زیادہ بکری ہو رہا ہے، زیادہ فروخت کس کی ہو رہی ہے؟ شاپنگ بیگس کی، جیسے شادیوں میں جاتے ہیں بیگ ان کا، تو جیسے سوٹس ہے، کرتیز ہے، تو سب کا ہو جاتا ہے. تو کشمیر کی بیٹیوں اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا یہی ہے، اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو جائے، کام کرے. دیکھے مطلب انسان جب اٹھا تو کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس دنیا میں آیا ہے تو کام کرنا ہی کرنا ہے. تو میری تو سبوں سے یہی گزارش ہے، آپ کام سٹارٹ کریے. بہت بہت شکریہ. تو سعید تبسم جی ہمارے ساتھ موجود تھی بات چیت کے لیے. یہ تھی ان کی زندگی کی کہانی، کس طرح سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور آج کس مقام پر ہیں، اور اس دور سے گزرتے ہوئے کتنی پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا. دیکھتے رہیں آپ کشمیر عظمیٰ، کیونکہ یہاں اس طرح کی اور مزید کچھ کہانیاں لے کر ہم ہوں گے حاضر.